مفتی صاحب یہ تو فرمائیے نا ذرا، یہ معاشرے کی اصلاح یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا بہت اچھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آج آپ نے موضوع کا انتخاب کیا کہ اصلاح معاشرہ۔ بنیادی طور پر معاشرتی بگاڑ ہی سے قومیں تباہی کی طرف جاتی ہیں اور معاشرے کی اصلاح سے قومیں جانب عروج بڑھتی ہیں۔ تو ہم جس عصر میں جی رہے ہیں، ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہاں طرح طرح کا بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کسی ایک فرد کی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر آدمی نگہباں ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی چرواہ ہے، اس کو جس معنی میں لیں، اور ہر ایک سے اس سے زیر نگین لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات ارشاد فرما گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ السلام کی حیات کو بطور کامل نمونہ ہمیں عطا کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حیات کے ظاہری باطنی سارے گوشے ہم پر عیاں ہیں، اس کے مطابق اب ہم نے چلنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچہ خود تو ہل بھی نہیں سکتا، تو یہ ساری ذمہ داری ماں کی اور باپ کی ہوتی ہے۔ تو جہاں اس کو پروان چڑھانے میں ماں باپ یعنی رب بن کر اس کو کھلاتے ہیں، یہاں رب حقیقی معنی میں نہیں ہے، یعنی رب کی عطا سے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بچہ آگے بڑھتا ہے تو اس کی اصلاح کرنا یہ بنیادی طور پر گھر کے بڑوں کی، ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیدھا راستہ بھی بتائیں۔ دیکھیے انسان میں اور ان جانوروں میں ایک فرق ہے، یہ پرندے درندے جو بھی ہیں ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ وہ جو صدیوں پہلے جس طریقے سے گھونسلہ بناتا تھا کوا، آج ویسے ہی بناتا ہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کی، وہ اپنے اسی انداز سے جی رہے ہیں۔ شیر صدیوں پہلے شکار کر کے گزارا کرتا تھا، جنگل کے جانوروں کو مارتا تھا، آج بھی وہی کام کرتا ہے۔ لیکن انسان اگر صدیوں پہلے جنگلوں میں رہتا تھا اور وہ فرد کی حیثیت سے تھا، تو جب وہ معاشرہ بنا اس کا، تو پھر وہ خاندان سے معاشرے میں آیا تو اس نے آگے بڑھ کر معاشرے کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے۔ تو آج ہم چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں، اگر میرے گھر میں اچھائی ہے اور دوسرے گھر میں برائی ہے، یا میرے گھر میں برائی ہے اور علامہ صاحب کے گھر میں اچھائی ہے، تو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو معاشرہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جہاں معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے تو وہاں معاشرے کے تمام افراد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ جب معاشرے میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے تو اس سے معاشرے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ اچھے بنیں گے، اور اب آپ بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ صحبت سالے را سالے کنت، صحبت تالے را تالے کنت۔ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو بروں کی صحبت میں رہ کر آدمی برا بن جاتا ہے۔ آپ اگر جو ہے وہ عطار کے پاس بیٹھیں تو وہ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے خوشبو آنے لگ جائے گی، اور اگر آپ جو ہے نا وہ لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھیں، وہاں بھٹی چل رہی ہو، تو آپ خواہ میں آپ کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں کوئی آگ کا جو ہے نا وہ اٹھ کر لگے گا اور آپ کے کپڑے جل جائیں گے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے معاشرے کو جو پاکیزہ بنانا ہے تو اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جناب علامہ امین شہیدی صاحب، یہ فرمائیے معاشرے کی اصلاح، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو ساری ڈیبیٹ میرا خیال ہے کافی ہم نے کر لی کہ جی یورپ دیگر ممالک میں ہم کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ معاشرے ہم سے آگے کیوں نکل گئے ہیں، ہم اتنی پستی میں کیوں؟ ملاوٹ، دو نمبری، جھوٹ، دغا، فریب، یہ سب قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، سزا جزا کا کچھ نہیں کانسیپٹ ہے۔ مطلب چھوٹی سی بات ہے کہ سگنل توڑا جاتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے سگنل نہیں توڑ سکتے باہر کے ممالک میں، یہاں پہ سگنل توڑتے تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں۔ بیچارے جو بیچارہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے وہاں پہ ٹریفک وارڈن اس سے لڑنا شروع کر دیں گے، اس پہ چڑھائی شروع کر دیں گے، اوپر سے کالز کروانا شروع کر دیں گے کہ تمہیں پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں، تم مجھے روک رہے ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کے سوالات ختم ہوئے ہوں شروع کر دیں آپ جلدی سے ورنہ اور آ جانے ہیں. آج ویسے میں وہ کہتے ہیں عالم کے بول سے پہلے اتنی ڈسکشن ہوگی کہ عالم کے بول اب شروع ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کے پاس لفظ ماشاءاللہ بہت ہیں, بہت شکریہ. تو اس آپ لیے کا یہ کہہ دینا بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. کافی سارا ٹائم آپ گین کر سکتی ہیں بڑی آسانی سے, کوئی مشکل نہیں. ابھی آپ تعریف کریں طنز کریں یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. نہیں میں تعریفاً ہی عرض کر رہا ہوں, تعریفاً ہی عرض کر رہا ہوں. یعنی آپ بڑا اچھا بولتی ہیں. بہت شکریہ علامہ تو صاحب, بس یہ تعریف ہی تھی نا علامہ صاحب. ارے میں آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہوں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایک موضوع پہلے ڈیفائن کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے جو نچلے موضوعات ہیں, فرعی موضوعات, ان کو ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اس پر ڈیبیٹ شروع کریں تو پھر آپ کے قارئین, سامعین, ناظرین سب کو تسلسل سے ایک موضوع پر مرحلہ بمرحلہ کچھ سننے کو اور سیکھنے کو موقع ملے گا. ورنہ کسی دسترخوان پر آپ بیٹھے ہو, ایک جگہ شربت, دوسری جگہ چائے, تیسری جگہ حلیم, چوتھی جگہ کوئی اور, تو آپ ہر ایک میں سے کھائیں گے تو فوراً پیٹ خراب ہو جائے گا. اس لیے جہاں کھانے میں آپ کو احتیاط سے, ترتیب سے لحاظ رکھنا پڑتا ہے, اسی طرح سے فکری خوراک میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ نے اس میں جو چھیڑے ہوئے نا, وہ کم از کم 5 مختلف موضوعات کو چھیڑا ہے, اور وہ 5 مختلف موضوعات اپنی جگہ بڑے مستقل موضوعات ہیں. ہر ایک پر گھنٹوں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. علماء کا کردار کیا ہے, اس پر جو ہے آپ 1 مہینہ ڈیبیٹ کروا لیں. معاشرے کی اصلاح کس کے ذمے ہے, 1 مہینہ ڈیبیٹ کروا لیں. اتنا وسیع موضوع ہے. معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے, آپ 1 مہینہ ڈیبیٹ کروا لیں. قانون توڑا کیوں جاتا ہے, ترقی کیوں نہیں ہوتی, لوگ ہجرت کیوں کرتے ہیں, ان میں ہر ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کس موضوع سے شروع کرنا ہے. معاشرے کی اصلاح کر لیتے ہیں نا کہ دیکھیں معاشرے کی اصلاح ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے اور کیا وہ ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے. بہت خوب. اقبال کا, ہمارے مفتی عباسی صاحب نے روایت کا حوالہ دیا حدیث کا, اور کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اقبال نے بڑا خوبصورت کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھیے کوئی معاشرہ تب تک معاشرہ نہیں بنتا جب تک مختلف افراد آ کر ایک سوشل لائف شروع نہ کریں. معاشرہ بنانے کے لیے مختلف افراد کا کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر کچھ اصولوں پر سمجھوتا کر کے ایک دوسرے کے حقوق اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے اجتماعی زندگی کا آغاز کرنے کے نتیجے میں ایک معاشرہ جنم لیتا ہے. معاشرے میں خرابی کب ہوتی ہے, جب ان حدود اور ان اصولوں کو پامال کیا جائے. یہ اصول ہے, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسانی زندگی کے بنیادی اصولوں سے ہے. اب ان اصولوں پر کوئی کافر عمل کرے تو جنت کی زندگی گزارے گا اس دنیا میں, مسلمان عمل نہ کرے تو اسی دنیا میں جہنم کی زندگی گزارے گا. 2 برابر کے پلاٹس آپ کو دیے جائیں, برابر کے, پانی بھی آپ کو مہیا ہو, کھاد بھی مہیا ہو, ہل بھی مہیا ہو, ٹریکٹر بھی مہیا ہو. ایک دیا جائے ایک مشرک کو اور ایک دیا جائے ایک تہجد پڑھنے والے نمازی کو. مشرک آئے, صبح و شام محنت کرے, گرمی میں پسینہ بہائے, زمین نرم کرے, بہترین بیج کا انتخاب کرے, بیج بوئے, کھاد اپنے موقع پر دے, پانی اپنے موقع پر دے, تمام بیماریوں سے اس کو بچائے. اور وہ جو متحجر مسلمان ہے وہ بیٹھ کر مصلی پہ صرف نمازیں پڑھے اور یہاں پر کوئی کام نہ کرے, اور وہاں پر اللہ سے دعا کریں کہ با الہ میری کھیتی آباد کر دے اور مشرک سے مجھے زیادہ دے, اللہ دے گا؟ یہ اصول کے خلاف ہے, یہ اصول کے خلاف ہے. یعنی نظام زندگی جو اللہ نے انسانوں کو بنا کر دی ہے اس کے خلاف ہے. یہ مجھے وہی بات ہے کہ جو میں شاہ صاحب کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ محنت نہ کریں لیکن وظیفہ دے دیں کہ پاس ہو جائیں. اب آپ جب اس اینگل سے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک معاشرے کو بنانے میں کسی خاص فرد یا کسی خاص صنف کا رول نہیں ہوتا, ہر فرد کا رول ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو انتہائی اہم ہے, آج یہ جو ہم کہتے ہیں علماء کرام علماء کرام علماء کرام علماء کرام, تو آج ایک صنف کی صورت میں سامنے آئے ہیں. کیا نبی کریم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا؟ نبی کریم جو دین لے کر آئے اس دین کو جس تک پہنچایا اس کے ذمے بھی لگایا کہ تم نے یہ دین آگے پہنچانا ہے.
نبی کریم کے دور میں ایک صحابی مجاہد بھی تھا، سپاہی بھی تھا، تاجر بھی تھا، معلم بھی تھا، امام مسجد بھی تھا، مبلغ بھی تھا، قاری قرآن بھی تھا، کھیتی باڑی کرنے والا کسان بھی تھا. ایک فرد تھا، یہ ساری خصوصیات اس میں جمع تھیں. وہاں پر صنف نہیں تھی کہ نماز پڑھانے کے لیے ایک الگ پلٹن چاہیے، کھیتی باڑی کے لیے ایک دوسرا طبقہ چاہیے، ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیوروں کا ایک خاص طبقہ چاہیے، آقا نے پیچھے کھڑے ہو کے صرف حکم چلانے، یہ نہیں تھا. ایک ایسا نظام جس میں ہر فرد اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان کاموں کا ذمہ دار ہے جو وہ کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ علماء کرام کے ذمہ آج جس طرح کا معاشرہ بنا ہوا ہے ان کے ذمہ ڈال دیا جائے تو پھر ظاہر ہے معاشرہ مزید خرابی کی طرف جائے گا. دین کا فہم صرف ایک خاص طبقے کے ذمہ تو نہیں ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق تو وہ کم از کم سیکھے. نہیں سیکھتا تو وہ مجرم ہے. میں نہ سیکھوں میں مجرم ہوں، عند اللہ مجرم ہوں. قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا تمہیں تو اتنی آسائشیں تھیں، کیوں تم نے سیکھنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا؟ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مجتہد بننے، فقیہ بننے، متکلم بننے اور صوفی بننے کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ کرو ٹھیک ورنہ جو ہے جہنم جاؤ گے. نہیں، یہ نہیں ہے. جو آپ کے حلال حرام فرائض اور منہیات کا علم ہے ابتدائی، جس کی بنیاد پر انسان اپنے واجبات ادا کر سکتا ہے، اس کا سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے، ہر شخص پر فرض ہے. اب آئیے ذرا اگلے مرحلے پر. زندگی گزارنے کے لیے اجتماعی اس سوشل لائف میں دو اصول ایسے ہیں جو قرآن کی تمام تر تعلیمات کی بنیاد ہے، تمام تر تعلیمات کی، حتیٰ توحید، حتیٰ نبوت، حتیٰ قرآن، حتیٰ معاد. انسانی زندگی میں جن چیزوں کا رول ہے اس میں جو ہمارے کرنے والے کام ہیں ان میں دو کام ایسے ہیں جو بنیادی رول ادا کرتے ہیں. ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر. امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکیوں کے کرنے کا حکم دینا اور اپنی تمام صلاحیتیں ان نیکیوں کے انجام دینے پر صرف کرنا اور دوسرے کو ترغیب دلانا. یہ بنیادی ترین فریضہ ہے. اسی طرح سے نہی عن المنکر، منکرات سے، برائیوں سے، برائیاں چاہے کوئی بھی ہوں ان سے روکنے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کرنا. یہ دو بنیادیں ہیں. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم نے ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک گروہ کو ضرور یہ فریضہ نبھانا چاہیے، باقیوں سے ساقط نہیں ہے، لیکن تم میں سے ایک گروہ کو تو ہر صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. اب وہ جو گروہ ہے وہ علماء ہم کہہ سکتے ہیں. جی جی اسامہ کو بھی پوچھنا تھا. اسی آیت کے ضمن میں وہ جو گروہ ہونا چاہیے وہ علماء ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ان کے ذمے نہیں ہے؟ جو لکھ سکتا ہے کیا اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ لکھے اور نیکیوں کی ترویج کرے؟ جو بول سکتا ہے کیا اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ جو پریکٹیکلی اپنی توانائی خرچ کر کے ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، چونکہ یہ چین کی صورت میں انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی ایک چین اور زنجیر کی صورت میں ہے. کوئی حلقہ دوسرے سے کٹ کر اس اجتماعی زندگی کو آگے لے کے نہیں جا سکتا. ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اس زنجیر کی طرح سے. جب ایسا ہے تو پھر ہر ایک کے ذمہ پچھلے کی مدد اور اگلے سے مدد لینا دونوں جو ہیں اس کے ساتھ ہیں. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک روایت میں نبی کریم کی آپ کے سامنے پڑھ لوں. فرمایا کہ آمروا بالمعروف، یہ نبی کریم سے منسوب روایت ہے اور اہل تشیع اور اہل سنت دونوں نے نقل کیا ہے. آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. اگر تم نے یہ فریضہ انجام دیا تمہارے معاشرے کی شکل و صورت بدل جائے گی. لیکن اگر تم نے یہ چھوڑ دیا، ان ترکتم، اگر تم نے یہ چھوڑ دیا، یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم. یہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یسلطن اللہ علیکم شرارکم کا کیا مطلب ہے. یعنی ایسا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ میں گن لے کے گئے ضرور 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 یہ ہوگا،
اللہ اتنی تاکید ہے. فرمایا یسلطن اللہ علیکم، تم پر اللہ تمہارے معاشرے کے بدترین شرار، بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا. اللہ کیوں؟ تم نے امر بالمعروف نہیں کیا، اللہ تم نے نہی عن المنکر نہیں کیا. جب تم نے یہ دو کام چھوڑ دیے، فرائض چھوڑ دیے، تمہارے معاشرے کے یعنی ان سے زیادہ برے لوگ نہیں ہوں گے، بدترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. جب بدترین لوگ مسلط ہوں گے تو پھر تمہارے نیک لوگ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تضرع، خشوع، گریہ و زاری کے مسجدوں میں بیٹھیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں نجات دے. فَيَدْعُ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا سامہ بھائی، دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ذرا سوچنے والی بات ہے نا. یعنی بڑا ہی نازک، بڑا ہی اہم اور بڑا ہی لطیف نقطہ ہے یہ کہ نیک لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ اس لیے کہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، نیکیوں سے نہیں روکا، برائیوں سے نیکیوں کی ترویج نہیں کی، برائیوں سے نہیں روکا. تو یہ جو اس وقت نتیجہ ہے اس کا، وہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے آپ کے سوال کے جواب میں اب صرف ایک جملہ کہ جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ہم سب اپنی ظرفیت اور اپنی طاقت کے مطابق ہے. جو جتنا زیادہ گنجائش رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے. ایک بچہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ذمہ دار نہیں ہے. ایک پاگل جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ذمہ دار نہیں ہے. ایک دیوانہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس میں جتنی عقل اور جتنا فہم ہے اس کو انڈیویجولی کردار ادا. اچھا سام بھائی سے پہلے کب سوال پوچھیں، مجھے وہ بات یاد آ گئی علامہ صاحب کی گفتگو سے کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر نہیں تو پھر آپ زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے نہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے، اور دل میں برا جانا ایمان کا کمزور ترین درجہ. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. مفتی ابو محمد صاحب، یہ کس کی ذمہ داری ہے جی؟ یہ گروہ کون سا ہے جس کا حکم ملا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمر فیما افناہ وعن شباب فیما ابلاغ وما له این اکتسب وفیما انفق وماذا عمل فیما علم. یہ حدیث میں نے آپ کے اس سوال میں جو دوران بریک آپ کرتے رہے آپس میں، جب بھی کہیں اصلاح معاشرہ کی بات چیت یا ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ علماء اکرام پر ہوتا ہے. اور علماء اکرام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہے، تو انہی کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دنیا کے کئی ممالک میں اللہ کے فضل و کرم سے جانا ہوا، اصلاح معاشرہ اور چیز ہے، فلاح و بہبود اور چیز ہے. ٹھیک ہے، فلاح بہبود کا تعلق اصلاح معاشرہ سے نہیں ہے. امریکہ کے اندر قوانین کتنے اچھے ہیں مگر جرائم اس سے بھی بڑھ کر ہیں. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے آخری جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا عَمِلَ فِيمَا عِلْمٍ. آدم کا کوئی بیٹا اپنی جگہ سے قدم کو اس وقت تک ہلانا اٹھانا دور کی بات ہے، سرک بھی نہیں سکے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ اس کے پاس جتنا علم تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا. اللہ اس جملے کے مطابق ہر بندہ ذمہ دار ٹھہرا، عالم تو سب سے زیادہ ٹھہرے، لیکن اس سے مبرہ کوئی نہیں ہے، اس سے باہر کوئی نہیں نکلا. نمبر ایک. نمبر دو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشتی کی مثال دی کہ جس کشتی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ شریف لوگ بھی بیٹھے ہیں، نیک لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن ایک بندہ اس کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے. اب وہ کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اپنے کام میں مگن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سوراخ تو وہ کر رہا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب جب کشتی کا تختہ ٹوٹے گا، لکڑیاں ٹوٹیں گی، سوراخ ہوگا، پانی آئے گا، تو وہ پانی آنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ کشتی میں سوراخ اس نے کی ہے، اسی کو ڈبونا ہے. وہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ حضرت صاحب بھی ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس حدیث کے مطابق سارا معاشرہ اس بات کا کیا ہوا؟ ذمہ دار ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگاڑ تو جتنا پیدا ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے جی. آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرب قیامت میں اسلام کیسے آئے گا یا بعد میں لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی، تو فرمایا جیسے پہلو والوں کی ہوئی تھی. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام یا اہل بیت اعظام کے طریقے کے علاوہ معاشرے کی اصلاح کر لیں تو یہ ناممکنات میں سے. یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے. وہ غالب کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے خیال بھی اچھا ہے، یہ محض خیال ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نے معاشرے کی، جس معاشرے میں حضور آئے وہ اس معاشرے سے گئے گزرا تو نہیں تھا. آج ہمارے ہاں جتنا معاشرہ اچھا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، لیکن جتنا اچھا ہے، میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، میں کسی مسئلے کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام علماء اکرام کی محنت کی برکت ہے.
ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں اعتراض بہت جو آتا اچھا ہے، نہیں گزارش سنیں نا، اعتراض مذہبی طبقے پر جو آتا ہے وہ یہ کہ ہماری مساجد وہاں سے زیادہ، ہمارے مدارس وہاں سے زیادہ، جی پھر یہاں پر ہم نمازیں وہاں سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، روزے ان سے زیادہ رکھ رہے ہیں، تو ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں جن پر حد لگتی ہے، جن پر سزائیں ہیں، جی جی وہ ہمارے ہاں پھر ان سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کا تعلق تو اس کا علماء- قصور اس کا پھر تعلق وہ علماء- کہتے ہیں جو علماء جو ہے مساجد ہیں، ہر نظام جگہ کی ہے، کمزوری اس کہہ کو لیں، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ نظام کی کمزوری کہہ لیں کہ اس سے زیادہ قانون ہے نمازیں لیکن پڑھا دی عمل ہم نے، درآمد روزے نہیں رکھوا ہے، دیے۔ سزا کا خوف نہیں ہے، یا سسٹم کی کمزوری ہے۔ مفتی نوید صاحب جو ہے نا وہ مسکرا بھی رہے ہیں، تنزل وہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے صحیح کہا، اینکرز کا بھی ہے، ہم مان رہے ہیں۔ اچھا اس میں ویسے ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اس میں حکمرانوں کا بھی قصور ہے، وہ جو حکومت کرتا رہا، صرف باتیں کرتے رہے، 5 سال پورے کرتے رہے، جھوٹے وعدے کر کے کیا کچھ بھی نہیں، صرف علماء پہ پھینکنا بھی غلط ہے۔ آپ جواب لے لیں، یہ سب سے پلیز۔ مسئلہ یہ ہے اسامہ بھائی کہ یہ جو آپ علماء پر ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں نا، علماء کا کام ریاست کے اندر صرف نشاندہی ہے۔ اب علماء اکرام جب اٹھ کے محلے میں جا کر کسی کو سزا دیں گے تو قانون کیا کہے گا؟ قانون کی پاسداری نہیں ہے، اور قانون کی پاسداری کا معاملہ علماء اکرام کے پاس نہیں ہے۔ بات میں کر رہا تھا نبی، اس کی طرف اینڈ پہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے اس پر کیونکہ آج موضوع اس طرح کا ذرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے شروع کیا، اجتماعیت سے نہیں ہے، ایک ایک فرد کے پاس۔ ابو جہل ایک آدمی تھا، رات کی تاریکی میں انتہائی بارش کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرد سے خاندان کو ترتیب دیا۔ اگر آپ ڈائریکٹ خاندان پہ جائیں گے تو معاشرہ، اصلاح معاشرہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میں اس انتہائی یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور فرد سے جا کر خاندان بنتا ہے، خاندان سے جا کر کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے۔ درست۔ پھر یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سیاسیات ہے، یہ معیشت ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ بہت بعد کے سٹیپ ہیں۔ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی اصلاح فرمائی، اور 13 سال کے اندر جن لوگوں نے بیت اولیٰ ہے، ثانیہ ہے اور ثالثہ ہے، ان کے اندر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے یا مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ کیا سمجھایا؟ 13 سال تک حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی تھپڑ بھی مارے تو جواب نہیں دینا۔ اللہ 13 سال تک آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی نے انتقام لیا ہو نہیں۔ اپنی اذیت کا؟ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے شروع کی، خاندان پہ گئے، خاندانوں کی معاشرت، اصلاح معاشرہ ہوئی، مدینہ کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے جا کر، وہاں جب جا کر تعداد بڑھ گئی اور 28,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر قرآن کریم مکمل کرنے لگے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر، احد، خندق، تبوک کی شکل میں سیاسیات کی طرف آئے۔ سیاسیات کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، جب فتوحات ہونے لگیں، لوگ آپ کے قریب آنے لگے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاشرہ ترتیب دیا؟ کس چیز کا معاشرہ ترتیب دیا؟ ریاست مدینہ کا۔ یہ ریاست مدینہ تھی۔ اب ریاست مدینہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جنگ کر کے آپ نے ملک حاصل کیے، ہر جگہ لڑائی کر کے، تلوار چلا کے۔ آپ دیکھیں 8 ریاستیں آج بھی تاریخ اسلام میں ایسی ملتی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور وسطی ایشیا کی 8 بڑی ریاستیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، مستانے، پروانے، حضرات صحابہ صرف تجارت کی غرض سے گئے۔ ان کی تجارت کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے اصلاح معاشرہ کو دیکھ کر، ان کے کردار و گفتار کو دیکھ کر یہ 8 ریاستیں مکمل طور پر اپنی عوام کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نظام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ آج بھی ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء آج اپنا کردار بڑے اچھے انداز سے خانقاہ کی شکل میں، جی آپ سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں؟ جی نفی نہ کریں، میں نے دیکھیں، نہیں میں نفی نہیں کر رہا، میں تو ایک آرگومنٹ لے کر آ رہا ہوں۔ عرب امارات کے اندر آپ کو بھی پتا ہے، میں آپ کی سوچ کا حامی ہوں، 5-6 سال میں رہا ہوں، موریتانیہ جانا ہوا، جوائڈن جانا ہوا، آؤٹ آف کنٹری کے بے شمار ممالک دیکھے۔ آپ وہاں سڑکوں سے اندازہ نہ لگائیں کہ یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں، رولز اچھے ہیں، وہاں سگنل پر ہم رکتے ہیں، تو ترکی جاتے ہیں جناب، یہاں کا ٹریفک نظام پوری دنیا میں سب سے اچھا ہے، مگر جیسے اخلاق، آداب، محبتیں ہمارے ملک میں ہیں، پوری کائنات کے اندر ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور آج بھی جتنے یہاں پر اصلاح معاشرہ جتنی آج اچھا ہے، وہ صرف علماء کی برکت سے، خانقاہوں کی برکت سے، مدارس کی برکت سے، مساجد کی برکت سے۔ ہمارے سیٹ کی رونق بھی علماء کی برکت سے ہے، اور انہی میں علامہ صاحب سڑکوں کی سڑکیں تو پھر وہ نون لیگ کے دور میں بھی اچھی بنے گی، لاہور کی تفصیل سے بات کرنی ہے، آج موضوع ہی آپ کا ہے۔ سڑکیں میٹر کرتی نہیں ہیں۔ ایک گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے علامہ صاحب سے کہا کہ علماء نے ذمہ داری، میں دعوے سے کہتا ہوں اس معاشرے نے جو علماء کو ذمہ داریاں دی ہیں علماء نے پوری کی ہیں۔ بتائیے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، صبح 4 بجے مولوی کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس نے آ کے اذان دی یا نہیں دی؟ پاکستان بھر میں میرا دعویٰ ہے ایک دن کوئی مسجد بتا دیں جہاں کسی بھی مسلک کی مسجد ہو کہ وہاں ایک دن نماز 1 منٹ لیٹ ہوئی ہو، وقت پر جمعوں کو ادا کیا جاتا ہے، وقت پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں، کوئی مر جاتا ہے خاندان والوں کو جنازہ پڑھنا آئے یا نہ آئے،
علماء اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. اور میں کل پرسوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا فیس بک پر کہ جناب پائپ لے کر اور گٹر کے اوپر رکھ کر ایک مردے کو جو ہے وہ نہلایا جا رہا ہے. یہ ہے علماء سے دوری کا سبب. آپ کے گھر میں بندہ مر جائے, نہلانا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ آ کے غسل دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں علماء نے, قدرت اللہ شہاب نے ایک بات لکھی ہے, اس پر بات میں ختم کرتا ہوں, دیگر علماء نے بات کرنی ہے, کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی ان ایام میں وہ ہندوستان کے کسی علاقے میں گئے, وہاں مسجد پر تالا لگا ہوا تھا اور وہاں نماز نہیں ہوتی تھی. وہاں کے مسلمان بیراروی کا شکار ہو چکے تھے, لیکن ہفتے بعد وہاں ایک مؤذن آتا تھا, وہ مسجد کو کھول کر اذان دے کر پھر تالا لگا دیتا تھا. قدرت اللہ شہاب یہ لکھتا ہے, پاکستان کا بہترین بیوروکریٹ, وہ یہ لکھتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو وہ جو مولوی کی اذان کی وجہ سے کمزور ترین مسلمان تھے, ان کا ووٹ بھی پاکستان کے حق میں آیا. تو کردار کس نے ادا کیا سوچئے ذرا. صبح کون اٹھ کر سردیوں کی تاریک راتوں میں صبح 4 بجے مسجد کھول کے جہاں برف پڑتی ہے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے, تو علماء تو کردار ادا کرتے ہیں. ہمارا گلہ تو یہ ہے, صرف اتنی بات ہے کہ کیا ہمارے حکمرانوں نے کبھی انصاف کیا؟ آپ کہتے ہیں علماء سیاستدان نہیں ہے, علماء جو ہے وہ سائنسدان نہیں ہے, لیکن پہلے جو ہمارے سائنسدان تھے ان کو ترقی کے لیے جناب تمام تر فنڈز مہیا کیے گئے. آج تو آپ مدارس کے فنڈ بند کر رہے ہیں, ان کا چندہ لینے پر پابندی لگا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اہل مدارس اور علماء اپنا معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور میرا چیلنج ہے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو, پاکستان کے تمام اینکرز کو, پاکستان کے تمام ذمہ دار لوگوں کو, آؤ میرے ساتھ 1 to 1. آپ ایسا نہیں چلے گا میں ڈیبیٹ کر لے, کوئی بڑے سے بڑا دانشور, میں علماء کو ثابت کروں گا کہ علماء کردار ادا کر رہے ہیں, معاشرے کے دیگر طبقات اچھا آپ کی اجازت سے آپ نے اینکرز کو بھی اندر رگڑ دیا اور ایسے نہیں چلے گا. میں نے تو ابھی بولے اسامہ بھی, میں نے تو ابھی ڈس ایگری کیا کہ ساری بات علماء پہ پھینکنا غلط ہے, حکمرانوں کا بڑا کردار ہے. جو سوال پوچھے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے, آپ سے یہی سوال ہوتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. آپ لوگوں پہ پوری ذمہ داری پھینکنا غلط ہے. میں نے کہا آپ ایسے حکمرانوں کا بھی کردار ہے, بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. بات یہ جو آپ نے کہا اس پر تو سر علماء سر آنکھوں پر, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ رول وہ پلے کر رہے ہیں. مگر اصلاح معاشرہ میں یہ صرف آپ بھی مانیں گے یہ چیزیں نہیں ہیں جس کا ہم ذکر کریں, ملاوٹ اور 2 نمبری اور فراڈ اور یہ سب کچھ, اس میں بھی علماء کے جیسے جی آپ محلہ نہیں بدل سکے. علامہ صاحب میں عرض کروں کہ مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصلاح کے لیے نا کٹے ہی نہیں کسی کے ہاتھ, اصلاح کے لیے ضروری ہے. بچے رات کو جاگتے رہتے ہیں, اب تو یہ حال ہو گیا کہ مجھے بھی کئی دفعہ نیند نہیں آتی. میں آپ ناراض کیوں رہے ہیں پہلے مجھے بتائیں, ناراض کیوں رہے ہیں؟ بات تو سن لیں پوری. ہم میں یہ جو لگا ہوا نا یہ آپ کو پہنا دیتا ہوں, آپ کو دیکھ کر میرے پہ گفتگو آتی ہے 3-4 لوگ بیچ میں کود پڑتے ہیں. نہیں میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں, کوئی نہ آئے, کوئی نہیں کودے گا. یہ دیکھیں میں کھڑا ہوں. 3-4 انہوں نے میں اور مفتی نوید صاحب کو کہا ہے, انہوں نے ایک تو میں ہوں نا, باقی 3-4 میں سے باقی کون؟ اس کو نہیں میں روک سکتا. ایک تو میں ہوں. میں ڈیبیٹ میں پہلے تھوڑا سا حصہ ڈالوں گا. جی ٹھیک چلے. دیکھیں ہمارا تعلق مدارس سے ہے, مدارس دنیا سے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کثیر تعداد میں اسکول بھی موجود ہیں. آپ سرکاری اسکولوں کا حال جا کے دیکھ لیں, آپ یونیورسٹی اور کالج کا حال جا کے دیکھیں. آپ مدارس میں بھی چلے جائیں اور یونیورسٹی اور کالج میں بھی چلے جائیں, جہاں ان کی فیسیں بھی دیکھیں, وہ باقاعدہ فیس لی جاتی ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹی میں بہت زیادہ لاکھوں روپے سالانہ اخراجات ہیں. یہاں آپ علماء کے مدارس میں چلے جائیں, فری آف کاسٹ پڑھایا جا رہا ہے. اب تو اسکول سسٹم بھی ہے. اچھا اب آپ آ جائیں مسجدوں پہ, جیسے حضرت نے عرض کی بڑی پیاری بات, آپ سخت سردی ہے, مؤذن امام فجر میں اٹھے گا, مسجد میں گیزر لگا ہے نہیں لگا ہے, مسجد کا ماشاءاللہ جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں ٹی وی کا بل بھی ساتھ ہوتا ہے, گیس کا بل بھی آئے گا, اس میں بھی کمرشل بل آتا ہے مسجدوں کا. تو اس سے گزارش یہ ہے, آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہیں, ہسپتال میں کام چھوڑ دیتے ہیں, لاہور میں ہر جگہ دیکھتے ہیں, نرسیں چھوڑ دیتی ہیں. کئی میڈیا چینلوں پر میں نے دیکھا کہ تنخواہیں نہیں ملی, ان کا بھی معاملات ہر جگہ ہے. ہر آپ نے کبھی دیکھا کہ امام مؤذن علماء آئے ہوں پریس کلب پر, یا کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے, ہماری تنخواہ تو 5,000 ہے. مؤذن کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ بڑا گہرا پوائنٹ. آپ امام کو کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ بڑا معمولی سا وظیفہ ہوتا ہے, معمولی, یعنی اب اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کوئی مؤذن احتجاج نہیں کر رہا.
اذان وقت پہ ہو رہی ہے, کوئی امام ہڑتال نہیں کر رہا, پانچوں وقت. کبھی آپ نے سنا امام مؤذن ہم نے کہا جی آج ہڑتال ہے, آج نماز نہیں ہوگی, نہیں احتجاج کرتے ہیں لیکن وہ ناموس رسالت کے لیے احتجاج ہوگا, وہ اکابرین کے لیے احتجاج ہوگا, وہ عقیدہ ختم نبوت سے بڑے لیگا. ایشوز پر احتجاج ہوگا, سوال ذرا مسائل اپنی کے ذات کے لیے. احتجاج جی، نہیں ہاں، کرتے. اچھا. بالکل تم ہم agree یہ کرتے ہیں گزارش یہ ہے, اصل میں بڑی تحمل سے بات کرتا ہوں, نہیں، تو اس بڑی میں یہ اچھی کہ آپ میری کسی کا گزارش سب کے favorite ہاں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پھر بھی سب سے زیادہ مظلوم طبقہ یہی ہے, اور ابھی بھی گولیاں انہیں پر برسائی جاتی ہیں. یہ عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں, یہ ناموس رسالت کی بات کریں, یہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, شہید بھی یہ کیے جاتے ہیں, جیلوں میں بھی یہ ڈالے جاتے ہیں, پھر مقدمات بھی انہیں پہ چلتے ہیں بیچاروں پر, اور اسلام اور پاکستان کی بقا کی بات بھی یہی کرتے ہیں. سر آپ دیکھیں وارث ہمارے کون ہے دین کے وارث؟ یہ علماء کوئی چھوٹی ہیں. ذمہ جی، داری بالکل، بالکل. علماء ہے نا, ہاں. تو ذمہ داری اسی لیے تو تو انہیں سے, حضور ہمارے کیونکہ جو دیکھتا بھی انسان ہمارے جو بچے کو تاجر ہیں, مشکل آتی ہے اور ماں آپ باپ کی دیکھیں طرف دیکھتا ہے, ایک عالم دین کا بچے کیا کو مشکل آتی ہے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے, معاشرے میں مشکل آتی ہے ہمارے اس طرح کے مذہب وہ میں, علماء میں کی ایک طرف گزارش آپ کا کر رہا جو ہوں. مقام ہے دیکھیں ہمارے سمو مذہب میں, ٹیکس جو آپ کا رتبہ ہے, جس کے ڈاکٹر ساتھ فضا, مفتی لگا, علامہ لگا, نہیں بہت وہ تو بڑی بات بالکل ہے. ہاں مقام تو ہے, اتنا جتنا بڑا مقام. اب کبھی آپ نے دیکھا کسی چیف جسٹس نے سوموٹو لیا ہو جی امام اور مؤذن کی تنخواہیں بہت کم ہے؟ یہ مثال دے رہا لینا ہوں, چاہیے, آپ لینا ہر جگہ لیا بات جاتا آپ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل لیکن ٹھیک ہے. ہمارا المیہ یہ ہے, یقین کریں یہ پسا ہوا طبقہ ہے پھر بھی, کیونکہ یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں, کیا بات یہ قرآن پڑھتے ہیں, ان کے حوصلے بلند ہیں. ہم ان کے ویک پوائنٹ خامیاں تلاش کرتے ہیں, ان کی خوبیاں نظر انداز کرتے ہیں. نہیں کرتے. آپ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ علاقے میں ایک امام نے 40 سال خدمت کی ہو, آپ نے کبھی سنا اس کو کسی نے رہنے کا گھر دے دیا ہو, بھائی آپ نے 40 سال وہ تحریم پیچھے سے کہہ رہی ہے کہ 40 منٹ بھی کسی کو اگر نیند نہیں آتی اس کے لیے وظیفہ دیکھیں آپ ہمارے سرکاری اداروں میں کیا ہوتا ہے پینشن ملتی ہے باقاعدہ. یہاں تو امام جب بوڑھا ہو جاتا ہے, حضرت صاحب بڑے پوائنٹ, جب وہ 40 سال خدمت کرنے کے بعد جب وہ ضعیف العمر ہو جاتا ہے, اس کے بچوں کا گھر بھی نہیں ہوتا. مسجد والے کہتے ہیں جی امام صاحب بوڑھے ہو گئے, آواز خراب ہو گئی, گھر کب خالی کر رہے ہیں, اب نیا امام آئے گا. مجھے آپ بتائیں بیچارے سرکاری ہر جگہ پینشن دی جاتی ہے, مجھے آپ یہ بتائیں اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں, کورٹوں میں کیس جاتے ہیں. جو امام عالم خطیب ہے جس نے 40-50 سال آپ کو دے دیے, ملک و قوم کی خدمت کی, 5 وقت اذان دی, نماز پڑھائی, اس کا گھر کہاں ہے؟ اس سے بچوں کا مستقبل کیا؟ اس کی اولاد سوال کر رہی ہے کہ بھی ہمیں تو گھر بنا کے دیں, ہمارا مستقبل کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی امام اور عالم ہی برے ہیں. بھائی اس وقت سب سے اچھا کردار علماء کا ہے, حفاظ کا ہے, ائمہ کا ہے. آپ دیکھیں قاری کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے. ایک تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی سرکاری اسکولوں کا بھی وزٹ کریں, آپ یونیورسٹی اور کالجوں کا بھی حال دیکھیں. الحمدللہ مدارس فری آف کاسٹ چل رہے ہیں, یقین جائے اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج مدارس میں ادب سکھایا جاتا ہے. مدارس کا بچہ ماں باپ کے ہاتھ چومے گا. یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے بعض لوگوں کے بچے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں بیچارے گھر سے نکال دیتے. تو عرض یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کو بھی سوچنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے, اللہ کو جان دینی ہے, قیامت میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمیں کیا. تو آپ نے بڑی پیاری حدیث بیان کی تھی, میں اس کو آخری میں کہ پہلے سب سے پہلے زبان, ہاتھ ہے, یہ ہمارے حکمران کا کام ہے, قانون کے لوگوں کا کام ہے. آپ کو پتا ہے عدالتوں میں اب پیسہ چل رہا ہے, بدقسمتی ہمارا انصاف ہو ہی نہیں رہا. تو اب دوسری بات زبان سے علماء کا کام بھی ہے, اساتذہ کا کام بھی ہے, ٹیچروں کا کام بھی ہے, جو صاحب سر. اب آجیں دل میں برا, وہ عوام کا کام ہے. تو اللہ ہم پر رحم فرمائے, بہت برے حالات ہیں. اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے. یہ دن دیکھیں اپنی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان, بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے. تدبیر کوئی امت کے سنبھلنے کی نہیں, اب تیری ہی دعا ہے جو مقبول خدا ہے. تو صحیح بات ہے, ہم شہداء کی قربانیوں کے صدقے, جنہوں نے 20 لاکھ جانیں دی تھی, پاکستان آج قائم, اور پاکستان تا قیامت قائم رہے گا. عبداللہ شاہ غازی کا فیضان ہے, داتا گنج میں شریجویری کے قدموں کی برکت ہے. میں کہتا ہوں بابا فرید الدین کی برکت ہے, شہداء اور اہل بیت کا صدقہ آج ہم چل رہے ہیں. اللہ کرے. اب آپ نے کہہ دیا نا, صحیح بات ہے. وہاں سے آپ ہمیں وظیفہ بتا دیں. آج آپ نے جذباتی کر دیا, لیکن آج بہت اچھا بول رہے ہیں, مطلب انہوں نے دل کی بات کہی, اور یہی بات ہے نا کہ اس محفل میں دل کی بات آپ نے کہی, اور کسی کے لیے آواز اٹھائی آپ نے. کے خلاف نہیں, میں اب سوال کروں گا. جتنے لوگ اذان دیتے ہیں, جتنے لوگ مؤذن ہیں, انہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے آج. نہیں پھر ہم سب کا فرض ہے ان کے لیے آواز اٹھانا. ہمارے علماء پر پھر ہمارے حضرت منسٹر ہیں, تو بڑے دل سے بول رہے ہیں, بڑے دل سے. یہ مسجدیں نہیں ہوں گی, یہ علماء نہیں ہوں گے, میرے بچے کدھر جائیں گے. میں نے مفتی نوید صاحب نے اور شاہ صاحب نے جو بات کی, مفتی وسیم کا بھی آنا ہے, ابھی ان سے بھی بات کرنی ہے, جو ہم حضرات نے بات کی, سر وہ بھی ڈیفینڈ کریں گے علماء کو, ایسی بات. جی جی, سب وہ تو سب. خلاصہ اس کا یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ علماء اکرام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دراصل میں جس طرح علماء اکرام کو یہ شریعت نے جس طرح حکم دیا نا امت کی اصلاح کرنے کا, آج کی ریاست اس کے اینٹی جا رہی ہے.
खुलासा ये है। अच्छा वजीफा दे दें जो बच्चे सोते नहीं मिनिस्टर उलमा के बारे बड़े में बोल भी रहे ऐसे थे। हैं जो हमारे मुफ्तियान इकराम का मजाक उड़ाते हैं। आज ना शाह साहब ने उलमा वजीफा की नहीं बताया। तदलील और तज़दीक की जाती है। आप यकीन करें हमारे अगर मिनिस्टर बैठकर वफाकी वजीर बैठकर हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे, हमारे उलमा की तदलील करेंगे, तज़दीक करेंगे, तो माशरा कहाँ जाएगा? तो ये हमारे तहरीम कह रही है सोशल मीडिया पे बार बार सवाल आ रहा है, पीछे से हमें बताया जा रहा है कि बताएं कि जो बच्चे खासतौर पे यूनिवर्सिटीज का आप जिक्र करें जाते हैं, पूरी रात जागते रहते हैं मोबाइल फोन पकड़ के, तो नींद नहीं आ रही, कुछ बड़ों को नींद नहीं आ रही, क्या ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, टेंशन है, या हमारे कई दफ़ा अमाल ऐसे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सुकून की नींद नहीं आती है। वज़ाइफ बीमारी है जिसका नाम मोबाइल है। मोबाइल है, बिल्कुल मोबाइल की रोशनी से वैसे नींद उड़ गई। वज़ाइफ में देखिए अज़कार में बड़ी ताकत है। तो उलमा बैठे हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। एक साहबी रसूल को दूध में जहर मिला के दिया गया, आपने ये दुआ पढ़कर वो दूध नोश फरमा लिया, जहर का असर खत्म हो गया, जहर का असर ज़ाइल हो गया, उन पर असर नहीं। तो पता ही चला वज़ाइफ में ताकत है। पढ़ने वाली ज़बान चाहिए, हम अपने शिकम को लुक़मा हराम से बचाएं और कुरान अच्छा पढ़ें, तो वज़ाइफ में ताकत है। दुआ तकदीर को बदल देती है, तो वज़ाइफ में ताकत है। तो इसके लिए एक शुगर के लिए, और इसी तरह जो जिनको नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जोड़ों में दर्द है, इनके लिए एक मुश्तरका एक वजीफ़ा है। इसकी बरकतें आप जब भी खाना खाएं, आजकल माशाल्लाह रोज़ा रख रहे हैं, सहरी और इफ्तार में 2 टाइम, तो आप सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, सूरह क़द्र पूरी और सूरह कौसर, ये 3-3 बार पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद पाक 3-3 बार पढ़ के खाने पे दम कर दें, फूंक दें, और फिर वो खाना नोश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें हैं, आपको पुरसुकून नींद आएगी, शुगर आपका नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और जोड़ों का दर्द इसमें फाका होगा। मैं इसकी बरकतें देख चुका हूं। आज वैसे शाह साहब का डे मैं कह रही हूँ आज। अच्छा शाह साहब डॉक्टर भी बन गए हकीम, बहुत अच्छी बात कि मतलब जोड़ों में भी दर्द नहीं होगा। सिर्फ नींद का पूछा, लेकिन उसमें देखिए 3-3 फायदे के, जोड़ों में भी दर्द नहीं होगा, शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज भी। नींद का मसला यकीन कामिल से इसको पढ़ें, तीनों बार अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें आपको खुद नजर आएंगी। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती वसीम साहब, 1-2 मिनट हैं, अज़ान फजर का वक्त हो जाएगा, फिर आपके पास ही आएंगे, तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कुछ आप इब्तिदाई कह लें। मान लिया उलमा अपना किरदार अदा करें, मैं भी इस सोच का हामी हूँ, आपको पता ही है अभी तो ये सब लोग देख रहे हैं, मगर फिर ये जो बिगाड़ है, क्या हम मान लें कि हमारा माशरे में इस्लाह की ज़रूरत ही नहीं है, हम सब ठीक जा रहे हैं? अगर हम कहीं गलत हैं तो फिर उसको ठीक किसने करना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए आपका सवाल बहुत अहम है, और बीच में आप कह रहे हैं कि ब्रेक लेनी है, तो बात फिर नामुकम्मल वहीं पर आएंगे। अज़ान फजर का तो नहीं, लेकिन अभी जो 2 मिनट है उसमें आप बात करेंगे, किसी और पर नहीं आएंगे, आप पर ही आएंगे। दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक बात है, वैसे आप हमेशा कहते हैं दोनों हजरात कि मैं मुख्तसर बात करता हूँ, तो आपने इसको इतना पसंद कर लिया है कि मेरे लिए बिल्कुल ही इख्तिसार। लेकिन आज आगे गिला ना, शाह साहब ने सारा आपका टाइम ले लिया, बस अब आज तो मैं और सामा भाई हमारी शामत नहीं है, आज शाह साहब ने टाइम लिया ज़्यादा। आपका सवाल बहुत अहम है, चले मैं कुछ बातें बताता हूँ ब्रेक से पहले, फिर इसको आप कंटिन्यू करवाइएगा लाजमी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आपका आज का टॉपिक बहुत अहम है जी, क्योंकि अभी 15-20 दिन से रमज़ान में इतनी तरगीब दिलाई, सारी बातें बताई, लेकिन आज आपने एक ऐसी चीज़ को क्लिक किया है कि भाई ये तो पता चले कि ये चीज़ें माशरे में नाफिज कैसे होंगी। यानी आज आपने ये तय किया है कि उन ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए कि जिनके ज़रिए हमारे माशरे की इस्लाह हो सके, ये सारी अच्छी बातें नाफिज हो सकें। तो ये बहुत ही अहम आपने, यानी यूँ कह लें आप आज स्टेक होल्डर्स को आप ले आए कि भाई पता तो चले कि कैसे होगा ये सारा काम। बुनियादी तौर पर एक उसूल याद रखें आप कि माशरे की इस्लाह करने में अगर हम दीन इस्लाम के नज़रिए को देखें तो हर शख्स अपनी अपनी जगह पर जितने उसके पास इख्तियारात हैं उसके हिसाब से वो ज़िम्मेदार होगा। अगर किसी के पास कोई बड़ा मनसब है तो उसकी ज़िम्मेदारी उस हिसाब से होगी, किसी के पास छोटा मनसब है तो उसके ऊपर उस हिसाब से ज़िम्मेदारी होगी। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया तुम में से हर शख्स जो है वो ज़िम्मेदार है, हाकिम है, और उसके मातहत कुछ लोग हैं, उसकी कोई रियाया है। लिहाजा होगा ये जो जितने इख्तियारात के साथ हाकिमियत रखेगा उसी हिसाब से उसके मातहत रियाया के हवाले से उससे पूछा जाएगा। बस यहीं से इसी की तफसील जानेंगे आपसे। अज़ान फजर का वक्त हो रहा है, उसके बाद गुफ्तगू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे।
اللہ اکبر. اچھا جی, چونکہ اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے, ایسے ہی ایک بات ذہن میں آ گئی. میرے ایک کلیگ ہیں بڑے ہی نیک, جن کو میں ولی اللہ بھی کہتا ہوں, نام میں نہیں لوں گا, ڈاکٹر فضا کو پتہ لگ لیکن گیا. تعریف کے لیے میرے کیسے نام لیا جا سکتا ہے, مجھے بھی بہت اچھے وہ لگتے پھر ہیں. مجھے بعد میں گلا کریں گے. تو وہ اچھا, اتنے چلیں. نیک اور شریف آدمی ہیں. میں نے ان سے بچیوں کے حوالے سے پوچھا, ان کی بیٹیاں کہتے ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کر لی, انہوں نے خود بھی اسکول کھولا ہوا ہے تربیت کی نیت سے بھی. تو کہتے جی میں تو کالج اتنے پھراؤں, لیکن میں نے سوچ لیا میں اپنی بچیوں کو کالج نہیں بھیجوں گا. تو یہ جو یونیورسٹی اور کالج اور ان کی بات ہوئی اور مدارس کی, اور اس میں مجھے محمد علی شاہ صاحب کی بات سے یاد آیا کوئی, تو ہمارے الحمدللہ علماء کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج وہ اتنا اچھا معاشرہ دے رہے ہیں کہ لوگ یونیورسٹیز جب کمپیئر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پر حالات ہیں. اچھا, جو بات ہو رہی تھی محمد وسیم صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, حاکم ہے, اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہاں بالکل. تو وہ حدیث پاک کا ایک حصہ میں نے بتایا تھا. پھر آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گھر کا بڑا ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اور قیامت والے دن اس کے ماتحت جو گھر کے افراد ہیں ان سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے مال کی ذمہ دار ہے, اس سے بھی اس کی رعایا سے متعلق پوچھا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا جو غلام ہے وہ اپنے آقا کی چیزوں کا ذمہ دار ہے, لہٰذا اس سے بھی اس سے متعلق پوچھا جائے گا. اب جب ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کسی شخص کو بھی غیر ذمہ دار نہیں چھوڑا. ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے. علماء کرام یہاں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی ذات میں ایک حاکمیت رکھتا ہے, ہر انسان, کیونکہ ہر انسان کے ماتحت کچھ نہ کچھ اس کی رعایا ضرور ہے. جیسے گھر کا بڑا فرد ہے تو وہ گھر کے لوگ اس کے ماتحت آ گئے, اور اسی طریقے سے بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بہن بھائی اس کے ماتحت آ گئے. ایک مسجد کا امام ہے تو اس کے ماتحت اس علاقے کے لوگ آ گئے. پھر ایک ٹاؤن کا بڑا ہے, پھر ایک شہر کا, پھر ایک ملک کا, یعنی جس اختیار کے ساتھ جسے بھی جو ہے وہ اختیارات ملتے ہیں اس کے ماتحت اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح ایک انسان اس کے بدن کے جو اعضاء ہیں, جیسے میرے ہاتھ ہیں, میری زبان ہے, میرے کان ہیں, میری آنکھیں ہیں, یہ اعضاء بھی میرے ماتحت ہیں. تو میری حاکمیت اپنے بدن کے اعضاء پر ہے, میرے دماغ پر ہے, کیونکہ دماغ کی صلاحیت جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کو میں اپنے اختیار سے استعمال کرتا ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے, تو وہ جو قابلیتیں, وہ صلاحیتیں ان کے اندر ہیں, وہ بھی اس شخص کے ماتحت ہیں. اب ہوگا کیا کہ قیامت والے دن ہر شخص سے اس کے ماتحت چیزوں سے متعلق پوچھا جائے گا. جس شخص کو اللہ نے علمی صلاحیت دی ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. بدن کے اعضاء ہیں تو اس سے متعلق پوچھا جائے گا. گھر کا سرپرست ہے تو اس سے اس کی رعایا جو اس کے ماتحت آتے ہیں ان سے متعلق پوچھا جائے گا. الغرض کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ علماء کی سمجھ لیں, حاکموں کی سمجھ لیں, یا اداروں کی سمجھ لیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ پر ہر شخص کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی. اب دیکھیں نا قرآن پاک میں کیا فرمایا, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, فرمایا کہ کیا تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. انسانوں سے کہا جا رہا ہے, اللہ نے فرمایا تمہیں بیکار اور غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا. اسی طرح جو کائنات بنائی اس کے بارے میں بھی ایک اصول دیا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہا کہ یہ کائنات بھی بیکار پیدا نہیں کی. نہ یہ کائنات جسے ہم استعمال کرتے ہیں, نہ یہ ہمارا معاشرہ یہ بیکار ہے, نہ انسان بیکار ہے. ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے بھائی میرے اوپر ذمہ داری ہے کیا. بالفرض میں ایک عالم ہوں, مسجد میں ہوتا ہوں, تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے محراب اور ممبر سے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے جتنا اچھا کام کر سکتا ہوں میں کروں. آپ میڈیا پر بیٹھے ہیں, آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا, آپ کی ذمہ داری ہے, چونکہ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی, آپ کی آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے, لہٰذا آپ کو زیادہ سنبھل کر چلنا ہوگا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو, کہیں میں کسی کو کوئی مس گائیڈ نہ کر دوں. لیکن یہ معاشرہ بنانے میں کردار سب کو ہی ادا کرنا ہوگا. اور ایک اصول ہے. جی آپ فرمائیے. میں تو اس گروہ کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ پھر وہ جو گروہ ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر, میں دوسری آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں نا. انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس سے ایک گروہ کا تعین ہوا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں تو پوری امت کو بتایا گیا. وہ ایک مخصوص گروہ, وہ تو چونکہ ہے نمائندگی کرنے والا, وہ قائد کی حیثیت سے چلنے والا. اوور آل اللہ نے پوری امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم بہترین امت ہو. تم سب بہترین کیوں کہا؟ اب دیکھیں نا, اس بات پر تو ہم نازاں کہ بھائی ہم بہترین امت ہیں.
اس بات پر ہمیں بڑی خوشی اور یہ فخر ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک امتوں میں بہترین مقام ملا، لیکن ساتھ میں ایک ذمہ داری دی گئی ہے نا، ساری امت کو دی گئی ہے۔ جب اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو تب اس مقام تک پہنچیں گے، تب اصلاح معاشرہ بھی ہوگی۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھنا۔ امین شہیدی صاحب نے جو ایک پلاٹ کی مثال دی تھی نا کہ ایک مشرک ہے تو وہ تو کام کر رہا ہے، ایک مسلمان نہیں کر رہا، لیکن رزلٹ وہ مشرک والا چاہ رہا ہے کہ اس کی زمین میں بھی اس طرح کا اناج نکل آئے، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت اگر پوری دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی کافروں نے بڑی ترقی کر لی، ان کے ہاں بہت سہولیات آ گئی ہیں، بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، ہم پیچھے رہ گئے، تو اس میں ہم نے اللہ کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ کس طرح کی ہے؟ کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم میدان عمل میں اتر کر خود محنت کرتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، کام کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی آخرت کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا دار و مدار اعمال صالحہ پر جو ہے وہ تو آخرت میں حساب ہوگا، لیکن دنیا میں اگر اپنی کوئی پہچان، کوئی نام، کوئی اپنا مقام بنانا ہے تو اس کے لیے محنت ہے۔ اب قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، جیسے ہم اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، جب تک ہر فرد اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا کہ میں اپنے معاشرے کو بہتر بناؤں، اس وقت تک صرف دعاؤں سے معاشرہ نہیں بدلے گا، تبدیل نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ علامہ سعید الحسینی صاحب، دعا کے لیے آپ سے درخواست کرنی ہے، اگر آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ضرور کہہ لیں، لیکن دعا کے لیے دعا بھی کر لیں گے اور اس حوالے سے کچھ بہت بات بھی کر لیں گے۔ جس طرح مفتی صاحب نے بھی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ سبحان اللہ۔ تو قوم کے اندر ہر فرد داخل ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حالات کو بدلیں، اپنے آپ سے شروع کرے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی حالت کو تبدیل کرے۔ یہاں تک ہم تو یا ذمہ داری علماء پہ ڈالتے ہیں یا دوسرے، آج کل جو خرابی سب سے زیادہ بڑی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو ہم نے ایک الگ سا طبقہ سمجھا ہوا، اس کو معاشرے کا فرد نہیں سمجھا ہم نے، اس کو ہم الگ سے یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی الگ ہی مخلوق ہے، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہے، بلکہ سب ایک جیسے مخلوق ہیں۔ ان کو اللہ نے علم عطا کیا یا قرآن کا حفظ کیا، جو اللہ نے جو کچھ دی، اللہ کے انعامات ہیں۔ میں یہ بھی چاہوں گا اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ علماء بھی یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں پوری طریقے سے، ہمیں ادا کرنا چاہیے مزید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر انکار کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ہمیں ہر شخص کو چاہیے کہ ہم کم کر رہے ہیں، اگر علماء کر بھی رہے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری کم ادا کر رہے ہیں، ہمیں اور زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، مدارس کو بھی، مساجد کو بھی، علماء کرام کو بھی، اور اس حوالے سے علماء کرام کو اپنے مجالس بٹھانے چاہیے، بغیر کسی مطلب ہے کہ مسلک اور اس کے اختلاف کے تمام مسالک کے علماء کرام اس پہ بیٹھیں اور اس پہ مشاورت کریں کہ ہمیں معاشرہ کو آگے لے جانے کے لیے کیا کیا کرنے چاہیے۔ ٹھیک، تو بس یہ نہیں کہ چینل والوں نے بلا دیا ہم بیٹھ گئے، چینل والوں نے نہیں بلایا تو ہم نہیں بیٹھتے، ہمیں خود سے علماء کرام کو، مدارس کو سوچنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں اور عوام الناس کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں سوچیں، اور جو کمیاں ہیں وہ کمیاں ہم دور کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الميزان۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین، آج جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو غیر اخلاقی
چیزیں موجود ہیں، الہ العالمین ہمیں اپنے ذات سے، اپنے گھر سے الہ العالمین اس کو نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین معاشرے کی اصلاح کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر فرد اور ہر عالم، ہر شخص اپنی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کے اس دنیا سے، اس ملک سے جو معاشرتی کمزوریاں ہیں، اکثر ہم جھوٹ بولتے ہیں، الہ العالمین ہمیں جھوٹ سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جھوٹ ہی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور سب کو الہ العالمین جھوٹ سے نجات عطا فرما اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس معاشرے کو درست فرما، اور الہ العالمین جس طرح دوسرے ممالک، مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، الہ العالمین ہمیں دنیاوی ترقی بھی عطا فرما، روحانی ترقیاں بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفینے، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول